کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ دن تو ختم ہو گیا لیکن کام کام وہیں کا وہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا تقریباً ہم سب کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم برائن ٹریسی کے کچھ آزمودہ طریقوں پر بات کریں گے۔ یہ سیکھیں گے کہ کیسے اپنے وقت کے مالک بن کر اپنی زندگی کو صحیح سمت دی جا سکتی ہے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ احساس یہ تو ہم میں سے اکثر کو ہوتا ہے جب کاموں کا ایک پہاڑ سامنے کھڑا ہو اور لگے کہ بس ہم حالات کے رحم و کرم پر ہیں۔ اور یہ جو بے قابو ہونے کا احساس ہے نا، یہ صرف پریشان نہیں کرتا، اس کے ہمارے ذہن پر گہرے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں برائن ٹریسی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وقت پر بے قابو ہونے کا احساس ہی اصل میں ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا وقت مینج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف اپنی ٹو ڈو لسٹ نہیں بلکہ اپنی ذہنی صحت کو بھی بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کنٹرول حاصل کرنے کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ کسی ٹیکنالوجی یا ایپ سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری سوچ ہمارے ایکشنز پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ یہاں پر ایک بڑا بنیادی نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں کنٹرول کا قانون۔ سادہ لفظوں میں ہم اتنا ہی خوش اور اچھا محسوس کرتے ہیں جتنا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی احساس ہماری خود اعتمادی اور اطمینان کی بنیاد بنتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دو طرح کی سوچ دیکھیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو مانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی خود چلا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف ایک مسافر ہے اور حالات اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اصل طاقت اور پازیٹیو رویہ تبھی آتا ہے جب ہم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دفتر کے کاموں کو منظم کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں تو دراصل ہم لائف مینجمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر لمحے کو ایک مقصد دینے کا فن ہے۔ اچھا، تو اچھی عادتیں بنانے کے لیے نا 4 ستونوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے خواہش، مطلب واقعی تبدیلی لانے کی ایک شدید چاہت ہونی چاہیے۔ پھر آتا ہے فیصلہ، یعنی ایک پکا ارادہ کہ ہاں یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے عزم، یعنی چاہے کتنی ہی مشکلیں آئیں ڈٹے رہنا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن، اسے روز کی عادت بنانا، یہاں تک کہ جب دل نہ بھی چاہے تب بھی کرنا۔ ان چاروں کے بغیر کوئی بھی عادت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ذہنیت کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مستقبل پر فوکس کریں۔ اچھی ٹائم مینجمنٹ صرف آج کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے کل کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی ہے۔ ہمارے دماغ میں نا 2 طرح کے سسٹم کام کرتے ہیں۔ ایک ہے تیز سوچ جو فوری فیصلے کرتی ہے، جیسے ٹریفک میں گاڑی چلاتے ہوئے، اور دوسری ہے سست سوچ جو گہرائی میں جا کر بڑے فیصلے کرتی ہے، جیسے کیریئر کا انتخاب کرنا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی کے بڑے فیصلوں میں بھی تیز سوچ کا استعمال کر بیٹھتے ہیں، اور بس یہی غلطیوں کی جڑ بن جاتا ہے۔ یہ مثال بہت خوبصورتی سے اس بات کو سمجھاتی ہے کہ صرف محنت کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ صحیح عمارت سے لگی بھی ہے یا نہیں، ورنہ ساری محنت، سارا وقت سب ضائع۔ ایک بہت ہی زبردست تکنیک ہے مستقبل سے واپسی کی سوچ۔ ذرا تصور کریں کہ آج سے 5 سال بعد ایک مثالی زندگی کیسی ہوگی۔ اب اس منزل کو ذہن میں رکھ کر پیچھے کی طرف سوچیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آج کون سا قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ کلیئرٹی آپ کے آج کے فیصلوں کو خود بخود صحیح سمت دے دے گی۔ صرف ایک واضح ویژن ہونا کافی نہیں، اب اسے حقیقت میں بدلنے کا وقت ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنے منصوبے کو لکھا جائے۔ جب خیالات صرف ذہن میں ہوتے ہیں نا تو وہ دھندلے سے رہتے ہیں، انہیں کاغذ پر لانا انہیں ٹھوس اور قابل عمل بناتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پلاننگ میں وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ریٹرن ہے نا وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پلاننگ میں لگایا گیا ہر 1 منٹ کام کرتے وقت آپ کے 10 منٹ بچاتا ہے۔ 10 منٹ! یہ تو سیدھا 1000% کا فائدہ ہے آپ کی انرجی پر۔ سوچیں ذرا۔
اور ایک اچھے منصوبے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ گویٹے نے کہا تھا، ہمیں کبھی بھی کم اہم چیزوں کو اپنی سب سے اہم چیزوں پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ منصوبہ آپ کو اسی جال میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ بڑے منصوبے تو بن گئے، لیکن روزمرہ کے کاموں کا کیا ہوگا؟ چلیں اب سب سے عملی حصے کی طرف چلتے ہیں، اپنی روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ میں مہارت کیسے حاصل کی جائے؟ یہ ABCDE طریقہ روزانہ کی فہرست کو منظم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ A وہ کام ہے جنہیں کرنا لازمی ہے اور نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ B وہ کام ہے جو کرنے چاہیے لیکن نتائج ہلکے ہوں گے۔ C وہ کام ہے جو کرنا اچھا تو ہے لیکن نہ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ D کا مطلب ہے ڈیلیگیٹ، یعنی یہ کام کسی اور کو سونپ دیں۔ اور E کا مطلب ہے ایلیمنیٹ، یعنی ان غیر ضروری کاموں کو اپنی لسٹ سے ہی نکال دیں۔ اگر اب بھی لگتا ہے کہ ترجیحات طے کرنا اتنا اہم نہیں، تو یہ اعداد و شمار آپ کو حیران کر دیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کام کے دن کا 50% حصہ ایسی سرگرمیوں میں ضائع ہو جاتا ہے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مطلب دن کا آدھا حصہ مکمل طور پر ضائع۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اہم کاموں کو پہچانا کیسے جائے؟ آئیے اب اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، اپنے بگ ٹری یعنی 3 سب سے قیمتی کاموں کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ اسے کہتے ہیں 90-10 کا اصول۔ آپ کی لسٹ میں موجود 10% کام ہی آپ کی 90% کامیابی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کامیابی کا راز ان چند انتہائی اہم کاموں کو پہچاننے اور اپنی پوری توانائی ان پر صرف کرنے میں ہے۔ تو خود سے یہ طاقتور سوال پوچھیں، وہ کون سے 3 کام ہیں جو میرے 90% ویلیو پیدا کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کام کرنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو اپنے یہ بگ 3 کیسے تلاش کیے جائیں؟ بہت آسان ہے۔ خود سے یہ 3 جادوئی سوالات پوچھیں۔ پہلا، اگر آج پورا دن صرف ایک کام کرنے کی اجازت ہو تو وہ کون سا کام ہوگا جو سب سے زیادہ ویلیو دے گا؟ اچھا، اب سوچیں، اگر 2 کام کر سکتے، اور پھر اگر 3 کام کر سکتے۔ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کے دماغ سے سارا کچرا صاف کر دے گی اور صرف سب سے اہم کاموں پر فوکس لے آئیں گے۔ اور یہ کلیئرٹی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی زیادہ تر توانائی اور وقت کم اہم کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو آج کے بعد ہر کام شروع کرنے سے پہلے خود سے بس یہ ایک سوال پوچھیں، اس وقت میرے وقت کا سب سے قیمتی استعمال کیا ہے؟ اس ایک سوال کو اپنا رہنما بنا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اور زندگی کا معیار دونوں کیسے بلند ہوتے ہیں۔